السلام علیکم شاہ جی. جی السلام علیکم. جی سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر. آج کی خبریں پھر بڑی گرما گرم ہے سر, ماحول بہت گرم ہو گیا پولیٹکس. گرم کیا ہونا ہے یار, بات یہ ہے کہ سانپ کے گلے میں چھچھوندر نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے. ٹھیک ہے, آج کا ہی احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان صاحب آپ تیار رہیں, اگلے سال اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے, اس لیے کہ حالات تو سازگار ہیں ہی نہیں. کیوں سازگار نہیں ہیں حالات؟ سازگار اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کے سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہوئی ہے اس کو ریہیبلیٹیشن میں لوگوں کی ہمیں بہت ٹائم چاہیے, 8-10 مہینے چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر ساتھ عمران خان صاحب کو مشورہ بھی دیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ پلیز لانگ مارچ نہ کریں, آپ دھرنے نہ دیں, آپ ملک و قوم کی خدمت کریں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان صاحب کے دھرنوں سے ملک اور قوم کی خدمت یا ملک و قوم کے خلاف کیسے ہوگا. آپ جو 75 بندوں کی کیبنٹ بنا کے بیٹھ گئے ہیں, 13 جماعتیں, میں نے دنیا میں ابھی تک مجھے نہیں ملا کہیں پہ کہ دنیا میں کہیں پہ ایسی مثال ملی ہو کہ 13 جماعتیں اپوزیشن کی ساری مل کے حکومت بنا رہی ہیں, اور ایک پارٹی جو ونر تھی الیکشنز کی اس کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا. ایسے میں تو میرے خیال میں تو اپنے صدر صاحب کو ان کو سو موتو لینا چاہیے تھا کہ یہ گورنمنٹ نہیں بنتی, اس کو اسمبلیز کو ڈیزالو کرتے. اینی وہ بات ہو گئی, اب یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, میرے ایک سابق کولیگ ہیں, وہ آج کل پاکستان سے چلے گئے ہیں, کینیڈا چلے گئے ہیں. ان کی ایک کچھ عرصے آج ہی ان کی ایک وہ تحریر جو ہے وہ میری نظر سے گزری. نون لیگ کے بڑے سخت حامی ہیں وہ, آپ کچھ کہہ دیں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میاں صاحب کرتے ہیں وہ اللہ معافی دے, وہ بس وہ سب کچھ وہی ہے, وہ صحیح کرتے ہیں. لفظ آخر ہے کیا کہتے ہیں؟ ہاں حرف آخر ہیں جی. انہوں نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھا دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت ڈوب رہی تھی, 3-3.5 سال کی کارکردگی نیگیٹو جا رہی تھی, لوگ خلاف ہو رہے تھے, مہنگائی دس دیٹ ہر چیز اس کے خلاف تھی, آپ نے جو حرکت کی, آپ نے وہ حرکت کر کے پی ٹی آئی کو زندہ کر دیا. اچھا, ان کی حکومت گرا کے. اب آپ جو آگے آئے ہیں, آپ ہر چیز جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ آپ کو ہو رہا ہے. مطلب کنویں میں گر گئے. ہاں, انہوں نے جو کہ جی ان کے لیے گڑھا کھودا تھا اس میں آپ خود گر گئے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت کوئی ایسی بات, کوئی ایسا جواز ہے ہی نہیں. آپ مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے. ڈالر اسحاق ڈار صاحب کو بھی آپ لے آئے ہیں, ڈالر کی پھر 3-4 دن 5 دن کی کمی کے بعد روپیہ بہتر ہوا تھا, اب پھر وہیں کے وہیں آ گئے ہیں. تو بائی الیکشن میں بھی سر رزلٹ دیکھیں آپ نے, وہ بالکل بائی الیکشنز میں بالکل ایسا ہی ہوا ہے. وہ رزلٹس جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو نون لیگ اور جو 13 جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے آگے اب وہ نیچے لگ رہی ہیں. ایم کیو ایم تو پیچھے ہی رہ گئی تھی, وہ ایک بھی نہیں جی سکی. ایم کیو ایم یار آپس داری کی بات ہے, میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ میں اس کو سیاسی جماعت نہیں مانتا, یہ پریشر گروپ ہے. پریشر گروپ جیسے یہ انقلاب لیگ. ہاں ایسے ہی ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا ان کا کام ہی یہی ہے. اب دیکھیے نا, پہلے یہ عمران کے ساتھ پی ٹی آئی میں مل کے حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, اب ان کی کل پرسوں کی پھر آئی ہے کہ یہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں کہ جی ہم سے جو وعدے کیے تھے یہ رولنگ کولیشن نے, نون لیگ نے, وہ وعدے بھی پورے نہیں کر رہے ہیں. بالکل, وہ وسیم اختر نے بولا ہے. تو وہی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا مقصد ہے, آپ جب آتے ہیں آپ نے جو آپ نے بینیفٹس لینے ہوتے ہیں, میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا آپ نے کیا لینا ہوتا ہے. بہرحال جو آپ نے کہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں چاہیے وہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. اب آپ اس میں سے نکلیں گے, گورنمنٹ ان کی گر جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ملک واقعی ایسی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کے جو حالات چل رہے ہیں, جو آپ کہہ لیجیے کہ آئی ایم ایف سے قرضے لیے, باہر سے قرضے لیے, پٹرول آپ سستا لینے کے لیے روس کی طرف جانے کو تیار ہو گئے. ڈار صاحب نے کہا جی ہم نے امریکہ کو بھی بتا دیا کہ ہم وہ لے رہے ہیں. تو ایسے میں آپ اس قسم کی چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب اس وقت ایم کیو ایم کو, بلکہ عمران خان کی بجائے نا ان کو چاہیے کہ ایم کیو ایم اور اپنے جتنے ساتھی ہیں نا ان کو سمجھائیں کہ آپ اکٹھے مل کے جو سال ایک اگر چلیں جتنی بھی ہے اتنا وقت جو ہے نا وہ گزار لیں, تاکہ جب بھی الیکشنز آئیں وہ الیکشنز ٹھیک سے ہو سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آیا ہے آپ نے اس میں لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے, یہ میں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں جو نون لیگ اور اس کی, ہاں اس نے کیا کیا ہے.
لوگ ہم ڈیلی آپ ٹی وی چینلز پہ آپ بیٹھتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ سے آپ کو یہی خبر آتی ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی بندہ وہاں پہ نہیں آیا. اب سردی آ رہی ہے, وہ لوگ مر رہے ہیں, سردی سے مرنے لگے, بیماریاں, مچھر اور دس اینڈ دیٹ, ہر چیز بیچاروں کے ان کے جو اس میں سیلاب سے تباہ حال بیٹھے ہوئے ہیں, سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کر کیا رہے ہیں آپ صرف کبھی آپ اٹھ کے کسی ملک چلے جاتے ہیں, کبھی کسی ملک چلے جاتے ہیں. اب یہ چائنا جانے کو تیار ہے. یار آپ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں, جو پیسہ آ گیا ہے آپ کسی طرح سے. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم نے کہا تھا جی ٹھیک ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہے وہاں پانی نکالنے کا انتظام کرتے ہیں. ان کو ویپر دینے وائپر نہیں یار, پمپس جو بھی ہے طریقہ ان کے پاس, جو بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم وہ صفائی کروائیں گے, جو کچھ بھی کریں گے, لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, ان کے گھروں کو بچائیں گے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. نیت سر صاف نہیں ہے, نیت صاف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر واقعی سنسیئر ہیں تو آپ اس طرف جائیں, آپ اس وقت کبھی بھول جائیں. اور آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ وہ تب بھی وہی جہاز بھر کے جا رہے ہیں, کبھی کوئی ساتھ جا رہا ہے, کبھی کوئی جا رہا ہے. اس معاملے میں اگر دیکھیں تو عمران کی بات واقعی وہ 3 4 5 لوگ ہی جایا کرتے تھے اور عام فلائٹ سے جاتے تھے. آپ خرچے پہ خرچہ کیے جا رہے ہیں, آپ کوئی اور کام کرنے کو تیار ہی نہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی, میری سجیشن ہے, میرا مشورہ ہے کہ آپ ایم پی ایز, ایم این ایز, وزیروں سے گاڑیاں, جو کچھ ان کو بینیفٹس دے رہے ہیں, پرکس, ان کی تنخواہ کے علاوہ واپس لے لیں. اب بیوروکریٹس کو جو گاڑیاں دے رہے ہیں, جو ان کو بینیفٹس دے رہے ہیں, جو ٹی الاؤنس اور دس اینڈ دیٹ دے رہے ہیں, وہ سب واپس لے لیں. واپس لیں گے تو وہ چھوڑ جائیں گے. یہی تو پرابلم ہے نا, اس لیے کہ انہوں نے کھانے پینے کا ان کا سلسلہ یہی ہے نا. اب دیکھیں, آپ حکومت میں آئے ہیں, آپ آج کی بھی دیکھ لیجئے, آپ حکومت میں آئے ہیں تو اپنے تو مقدمات آپ نے ختم کروائے. وہ اعلیٰ حضرت آصف علی زرداری صاحب, سابق صدر پاکستان, انہوں نے 25 سال پرانے جو ان کے خلاف کیسز تھے کرپشن کے, وہ چھٹی ہو گئی, صاف ہو گئے. اچھا, زرداری صاحب کو 25 سال پرانے کیسز سے بری کر دیا. اس میں آپ کو سزائیں ہوئی تھی. 2014 میں ایکچولی بری کر دیا گیا تھا. نیب نے اپیل کی تھی کہ جی ان کو بری کیوں کیا گیا ہے, ان کی بریت کے خلاف. وہ نیب یہی چاہ رہی تھی نا کہ ان کو سزا ملے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ دوبارہ طاقت میں آئے اسی لیے تھے. جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, میرے ایک سابق کولیگ ہیں, ان کا تبصرہ یہی تھا نا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے, وہ تو گڑھے میں گر رہی تھی. اس حکومت نے, یعنی پی ڈی ایم نے, جو کوalition گورنمنٹ ہے, 13 جماعتوں نے مل کے اس کو بچایا ہے کہ جو خرابیاں وہ کر رہے تھے اس سے زیادہ خرابیاں ان کے گلے پڑ رہی ہیں. لیکن ایکچولی یہ اس چکر میں نہیں آئے تھے, یہ آئے اس لیے تھے کہ اپنے خلاف جتنے پرانے کیسز ہیں ان کو ختم کروائیں. اب دیکھیں نا کہ شریف فیملی کے خلاف جتنے کیسز تھے وہ سارے ختم ہو گئے. نیب جو ہے اس میں لاز میں امینڈمنٹ کی انہوں نے, اسی لیے کی نا کہ آپ اس کے کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیں. ڈار صاحب کو بھی مل گیا. ہاں, ڈار صاحب کو بھی مل گیا, ڈار صاحب بھی واپس آ گئے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے خلاف جو نیب نے اپیل کی ہوئی تھی بریت کے خلاف, انہوں نے ایکچولی وہ اپیل ہی واپس لے لی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ کیا نیب ایسا ادارہ ہے جسے رکھا جائے؟ اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ نیب جیسے ادارے جو ہیں ان کو ختم کر دیں. کیا آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں تھا, تو آپ نے ثبوت کے بغیر ان کو سزا دلوائی تھی اس وقت. اب آپ آگے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس وہ فوٹو کاپیز تھیں, ہمارے پاس کوئی اوریجنل ڈاکیومنٹس نہیں تھے, جس وجہ سے ہم ان کے خلاف کوئی, یعنی جو ان کی بریت کے خلاف ہم نے جو اپیلیں کی ہیں وہ واپس لے رہے ہیں. ایف آئی اے کے ساتھ بھی تو ایسے ہی. اور ہاں, ہر ادارے کے ساتھ آپ کہہ لیجیے نا, اس لیے کہ آپ خود پاور میں آ گئے. اب ایف آئی اے ہو گئی, آپ یہ آپ کی نیب ہو گئی, اب ہر ایک کو اب کیونکہ طاقت میں ہے نا, اب ان کو دبا کے اب اپنے کیسز, اپنے جو کچھ آپ کے خلاف تھی چیزیں وہ ختم کروا رہے ہیں. طاقت اوپر, ادارے اوپر نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اب بات یہ کہ آپ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں 12-13 جماعتیں مل کے, یہ ملک کے لیے نہیں آئے, یہ اپنے مقصد کے لیے آئے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی گڑبڑ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ کا سیاسی نظام, میں تو اس سے سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ خاندانی جماعتیں ہیں. پی ایم ایل این سے آپ این نکال دیں تو پارٹی ختم ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ پیپلز پارٹی, اس میں سے بھٹو فیکٹر نکال دیں, پیپلز پارٹی ختم. ایون پی ٹی آئی نئی آئی ہے, پی ٹی آئی سے آپ عمران نکال دیں تو پی ٹی آئی ختم ہے. پرانے چلتے جا رہے ہیں. وہ دیکھیے وہ باچا خان, وہ ادھر سے وہ ولی خان صاحب, ٹھیک ہے, وہ تیسری نسل ان کی آ گئی باچا خان کی, عبدالغفار خان صاحب, ٹھیک ہے, آگے سے ان کے صاحب زیادہ یعنی پوتا آ گیا ولی خان کا. سیاسی
تو نہ ہوا ہے, یہ تو خاندانی ہوئی, یہ بادشاہ سسٹم ہو, بادشاہت ہے نا یہاں پہ, فرقہ سسٹم, ہاں. بادشاہ سسٹم. تو ایسے میں شاید آپ کو یاد ہو, میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں بھی ایسے کریں کہ آپ سینٹ کو آپ وہ ہاؤس آف لارڈز, ہاں اپر ہاؤس کو آپ اس کو ہاؤس آف لارڈز بنا دیں, دارالعمرہ بنا دیں, نیچے جو ہے اس کو اچھا تو نہیں لگتا لیکن دارالفقراء کر دیں جو آپ کی نیشنل اسمبلی ہے. یہاں پہ آپ عام آدمی کو لے کے آئیں, وہ شخص جس نے گرمیوں میں سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے بس کا ویگن کا انتظار کیا ہوگا, اس بندے کو جو تکلیف جو پہنچی ہوگی وہ شاید عام آدمی کے لیے کچھ بہتر کرے نیچے سے اوپر. ہاں, یہ لوگ, یہ خاندانی حکومتیں یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ اسٹیٹس کو کی پاورز ہیں, یہ صرف اور صرف چاہتی ہیں کہ اسی طرح سے نظام چلتا رہے, اس میں ان کو کوئی نہ چھیڑے. اب پہلے بھی میں نے شاید آپ سے بات کی تھی کہ بات یہ کہ اگر آپ ملک کے قوم کے ہمدرد بن کے آئے ہیں تو آپ ایسا کریں, آپ اپنی جو وزارتیں ہیں 75 وزیر آپ نے بنا کے رکھے ہیں ان کی چھٹی کرائیں نا, آپ کو جو چاہیے اتنے رکھیں. پھر وزیروں سے, ایم پی ایز, ایم این ایز, ان سے جو گاڑیاں یا جو ان کو جو کچھ آپ بینیفٹس دے رہے ہیں وہ ان سے ختم کر دیں. بیوروکریسی سے جو ان کو گاڑیاں دے رہے ہیں, ان کو جو کچھ آپ دے رہے ہیں, پیٹرول دے رہے ہیں, وہ ٹی الاؤنس اور دس اینڈ دیٹ الاؤنس, وہ سارے واپس لیں. آپ پیسے بچائیں قوم کے لیے. ایک طرف آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ مانگتے پھر رہے ہیں, اوپر سے آپ 75 بندوں کی کیبنٹ بناتے ہیں, ایک مہینے کا آپ کا خرچہ جو 1 خرب روپے کا ہے. تو آپ قوم کے لیے تو, عام آدمی کے لیے تو نہیں آئے, آپ اپنے آپ کو کلیئر کرنے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں, پیٹ بھرنے اور لالچ. ایسا آپ کہہ سکتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے بینیفٹس کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ 2023 کے الیکشنز میں دوبارہ سے اپنے آپ کو کلین چٹ لے کے لوگوں کے سامنے آئیں گے, جی دیکھو ہمارے خلاف تو یہ سیاسی مقدمات تھے. اگر ایسے سیاسی مقدمات ہیں تو پھر نیب کو ختم کر دیں نا. اب نیب جیسے ادارے کے اوپر کیوں پیسے خرچ رہے ہیں؟ ایف آئی اے ہے, نیب ہے, ایف بی آر ہے, کتنے بالکل سارے ادارے ہیں جو ادارے کام نہیں کر رہے پھر ان کو ختم کر دیں نا. اس کی جگہ پہ یا تو نئے ادارے لے کے آئیں. ہمارے ملک میں افسوس ہوتا ہے مجھے بعض اوقات یہ کہتے ہوئے, مجھے تو مایوسی ہونے لگتی ہے, لیکن اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں. آنے والی جو حکومت ہے یا اگلے سال کے جب الیکشنز ہوں اس کے بعد عام آدمی کے لیے, ہمارے لیے, ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بہتری آ جائے.